بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونشکرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل انتہائی اہم عمل ہے، اس کے بے شمار فوائد و ثمرات اللہ تعالی ہمیں چند دنوں میں اپنی آنکھوں سے دکھا سکتے ہیں۔ اس عمل کو سمجھ لیں، اس میں درود پاک کا ایک عمل ہے اور درود پاک کے خاص الفاظ ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے اور اسی کے مطابق کچھ خاص مقدار میں درود پاک کو پڑھیں گے، اور اس میں جو ہمیں فوائد و ثمرات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گے اس کے لیے چند باتیں وہ سمجھ لیں۔ پہلی بات، ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وظائف جو بتاتے ہیں ان میں اس وظیفہ ہمیں بتایا کریں جس آسان انداز سے، اور جس میں ہمیں کسی قسم کی پابندی اور مشقت ہمارے ساتھ نہ ہو۔ فار ایگزامپل کہتے ہیں ہمیں آپ نماز کی پابندی کا کہتے ہیں، تو ہمیں نماز کی پابندی کے بغیر کوئی وظیفہ بتائیں، اور اسی طریقے سے آپ دعا کی پابندی کا بھی کہتے ہیں، تو اس کی پابندی بھی ہمارے پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے مدد ہو اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو چھوڑا گیا ہو، اس میں قطعاً بھی خیر نہیں ہوگی۔ کوئی بھی ایسا عمل ہو اور کوئی بھی ایسا عمل اگر بتایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ سے مختلف انداز سے پیسے لینے کے لیے آپ کو مختلف وہ باتیں بتائیں گے، وہ طریقے بتائیں گے کہ جس سے آپ مطمئن ہوں، وقتی طور پہ آپ مطمئن ہوں، آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ صراط مستقیم پہ ہوں یا نہ ہو، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، آپ جس چیز کو چاہتے ہیں آپ کو وہی بتائی جائے، آپ کو فائدہ وقتی ہو یا وقتی نہ ہو، اور آپ کو صراط مستقیم پہ آپ قائم ہو یا نہ ہو، آپ کا انجام ٹھیک ہو یا نہ ہو، انہیں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسے کسی بھی عمل کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کیوں کہی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وظائف سب مسلمانوں کے لیے، کسی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم ان کو نہیں کر سکتا، اور نہ اس کے فوائد و ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے پابندی کیوں ہے کہ مسلمان اس کو کر سکتا ہے، اور پھر مسلمان کے لیے ہم نماز کی پابندی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک واضح فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ جب مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے تو اس سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان اس عمل کو کر سکتا ہے، اور مسلمان کی علامت و نماز پڑھنا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کہ غلط بھول کر یا سستی کر جاتے ہیں، یا زندگی میں ایسی عادت نہیں ہوتی، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ نماز کے منکر ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ سستی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، سب سے بہترین علاج نماز کا وہ سستی کا جو مد مقابل ہے وہ چستی ہے، اور سب سے بڑا افضل ترین جہاد اپنے آپ سے زبردستی اچھے کام کروانا ہے۔ ہمارا نفس ہم سے بہت سے غلط کام بھی کرواتا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنا یہ جہاد ہے، جہاد بالنفس ہے، اور افضل ترین جہاد ہے۔ ہمارا دل اچھے کاموں پہ نہیں کرتا، بہت سے اچھے کام ہمیں لگتے ہیں کہ اچھے کام ہیں، ہم ان کو کریں، لیکن ہمارے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ سے زبردستی یہ کام کروانا، اچھے کام کروانا، اور برے کاموں سے اپنے آپ کو زبردستی روکنا، اسی کو جہاد بالنفس قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں 13واں سپارہ ہے، وہاں شروع ہوتا ہے، اس کے شروع کے اندر لفظ ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس وہ تو ہمیشہ برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نفس برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے، اچھے کاموں کا بہت کم حکم دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو جھگڑا اور مقابلہ ہے یہ نفس کے خلاف ہے۔ اس لیے نماز کی جو پابندی ہے، اگر کسی کو عادت نہیں ہے تو اپنے آپ کو عادت ڈالنی چاہیے، اور اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے ہمیں اپنے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی، اور اپنے ساتھ ان دوستوں کو ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا زیادہ اگر ہو جو نماز پڑھتے ہیں، پھر ہمیں عادت پڑے گی۔ اگر یعنی کہ ہماری کمپنی ایسی ہو، دوست ایسے ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، ہمیں پھر عادت نہیں پڑے گی۔ ہم کوشش کریں اپنے وہ دوست بدل لیں، ان دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، یا یہ کہ اپنے پرانے دوستوں کو بھی ٹائم دیں، لیکن اپنے ساتھ کچھ مزید ایسے دوستوں کو ٹائم دینا شروع کریں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، پھر ہمیں انشاءاللہ اس کا اہتمام کرنے والے بنیں گے، اور ہمیں انشاءاللہ نماز کی عادت پڑ گئی۔
دوسری چیز اس میں دعا کا حکم ہے، اور دعا کا حکم بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور دعا کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہم بندے ہیں اور وہ اللہ ہے۔ اللہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ ہم بے شمار مواقع پہ لوگوں سے درخواستیں کرتے ہیں، لوگوں سے کوئی سفارش کرواتے ہیں، لوگوں سے کی منتیں کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، بے شمار مسائل میں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم اللہ سے اگر مانگنا شروع کریں تو پھر ہمیں کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے پاس بہت زیادہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کم مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے درخواست کم کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے، نماز کی برکت سے، صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ الجھے ہوئے ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی آسان اور انتہائی تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو درست فرما دے گا۔ تو عمل جو ہے درود پاک کا، درود پاک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے پڑھنے کی ترتیب ہے، ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے۔ درود پاک کے بارے میں حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، جو انسان ہر قسم کے پریشانیوں میں پھنس جائے، ہر قسم کے مسائل میں جکڑا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی حل نہ ہو، تو ایک اس کے پاس حل باقی رہتا ہے، وہ درود پاک کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ درود پاک کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، میں جو بتانے لگا ہوں درود پاک، اس کے علاوہ کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس درود پاک کو اگر پڑھیں گے تو اس کے فوائد اور ثمرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ہم کوشش کریں درود پاک کو، اگر مسائل زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، تو کم از کم 500 مقدار میں درود پاک پڑھیں، 500 دفعہ درود پاک پڑھیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جن کے مسائل زیادہ ہیں وہ کوشش کریں 21 دن تک 500 دفعہ روزانہ درود پاک، 500 دفعہ استغفار اور 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عمل 21 دن تک کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے ہر قسم کی پریشانیاں ہٹا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برکات کا نزول خود دیکھیں گے۔ اور جو اس جو درود پاک خاص ہے جس کے بارے میں بتانے لگا ہوں، ان کو اس کا اگر اہتمام کریں گے تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس درود پاک کو کوشش کریں کہ صبح اور شام 100 دفعہ پڑھ لیں، 100 اور 100 دفعہ درود پاک صبح اور 100 دفعہ شام کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ درود پاک کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اس درود پاک کو ہم نے پڑھنا ہے، اور صبح 100 دفعہ پڑھنا ہے اور شام کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور دعا ضروری ہے، نماز وہ ضروری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو فوائد اور ثمرات دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ درود پاک کے اندر کتنی برکت ہے اور کتنی تاثیر ہے۔ لیکن بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے نماز ضرور پڑھنی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، صرف اپنے کام کاج کے لیے نہیں کہ میرے کام کاج ہیں، بلکہ اس لیے سے کہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ کی طرف سے بھی تاکید اور تلقین اور ترغیب دی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔